اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد قرآن مجید والفرقان حمید کی جو آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد ایک مسلمان کے لیے جو سب سے اہم ترین کام ہے وہ ہے نماز ادا کرنا۔ اگرچہ روزہ بھی اسلام کا ستون ہے، زکوٰۃ بھی دین کے اندر اسلام کا ستون ہے، حج بیت اللہ بھی دین کا ستون ہے، لیکن روزے کے لیے صحت مند ہونا شرط ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے مال کا ہونا ضروری ہے، صاحب نصاب ہونا ضروری ہے، اور اس مال کے اوپر حولان حول یعنی سال کا گزرنا یہ شرط ہے۔ اسی طرح حج کے لیے بھی تب حج فرض ہوتا ہے جب انسان کے پاس مال ہو، لیکن نماز جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے، نماز اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی عبادت ہے کہ جو انسان کے اوپر ہر حال میں فرض ہے۔ اگر کوئی شخص گھر میں ہے تب بھی نماز فرض ہے، اگر مسافر ہے تب بھی نماز فرض، اگر اسکول کالج یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے تب بھی نماز فرض ہے، اگر بیمار ہے تب بھی نماز ادا کرنی ہی پڑے گی اسے۔ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھ لیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو پھر لیٹ کے پڑھ لیں، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا تو اشارے کے ساتھ نماز پڑھ لیں۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے، قرآن پڑھ کر دیکھیں پتہ چلتا ہے، اگر انسان حالت جنگ میں بھی ہو تو وہاں پر بھی نماز انسان کے اوپر فرض ہوتی ہے، اور جنگ کی حالت میں نماز کیسے پڑھنی ہے وہ طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے۔ مختصر مطلب یہ ہے کہ نماز ایک مومن کی معراج ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نماز کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس بندے کی پریشانیاں اللہ تعالیٰ ان کو دور فرما دیتا ہے، اور انسان کے اوپر جو بوجھ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ انسان کے کندھوں سے اتار دیتا ہے۔ ایسے نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ارشاد گرامی قرۃ عینی الصلاۃ کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم زندگی میں کم از کم نماز جو ہے وہ پڑھنا سیکھ لیں، کہ نماز کے مسائل سیکھ لیں، نماز کے احکام سیکھ لیں۔ یقین کریں جس بندے کو نماز پڑھنی آ گئی ہے صحیح طریقے سے تو وہ بندہ، اس کا دل جو ہے وہ سکون کے اندر آ جاتا ہے، اس لیے کہ نماز ہے ہی سکون کا نام۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا،
جو آیا اور اس نے جلدی کے ساتھ نماز ادا کی، اور نماز پڑھنے کے بعد حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کو سلام عرض کی، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، جا دوبارہ نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ پھر دوبارہ انہوں نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے حضور کی بارگاہ میں آ کر سلام عرض کی، پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، کہ جا کے نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر نماز پڑھ کے تیسری مرتبہ آیا، جب تیسری مرتبہ حضور علیہ السلام نے فرمایا نہ جا کے نماز پڑھ، عرض کی یا رسول اللہ میں کیسے نماز پڑھوں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جب قیام کرے تو قیام کے اندر سکون اختیار کر، جب سجدہ کرے تو سجدے کے اندر سکون اختیار کر، جب دو سجدوں کے درمیان بیٹھے تو اس کے اندر سکون اختیار کر۔ یعنی تو نماز پڑھ کے آیا ہے 2-3 مرتبہ اور تو نے جلدی جلدی نماز پڑھ لی ہے۔ فرمایا کہ اگر نماز پڑھنی ہے تو ٹھہر ٹھہر کے آہستہ آہستہ نماز پڑھ۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جب میرا یہ دل کرتا تھا کہ میں اللہ سے باتیں کروں، میں اللہ سے باتیں کروں، تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نماز شروع کر دیتا، گویا نماز پڑھتا تو میں اللہ کے ساتھ باتیں کر رہا ہوتا، اور جب میرا یہ دل کرتا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے باتیں کریں تو میں قرآن مجید کھول لیتا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کر دیتا۔ آپ کبھی بزرگان دین کو دیکھیں، ان کو پڑھیں تو پتہ چلے گا۔ ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ تمہیں پتہ ہے کہ سب سے بڑی چوری کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ نہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بڑی چوری یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنی نماز کے اندر چوری کرے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ نماز کے اندر کیسی چوری ہوگی؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ نماز پڑھے اور نماز کا حق ادا نہ کرے، نماز پڑھے اور نماز کا حق ادا نہ کریں، نہ رکوع کا حق ادا کریں، نہ سجدے کا حق ادا کریں، نہ قیام کا حق ادا کریں، نہ تشہد کا حق ادا کریں، بلکہ وہ جلدی جلدی اس طرح نماز پڑھیں جس طرح ایک مرغ جو ہے وہ زمین پہ ٹھونگا مارتا ہے، تو وہ ایسے نماز پڑھ کے چلا جائیں۔ جب وہ اس طرح نماز پڑھے گا تو گویا اس بندے نے پھر نماز کے اندر چوری کی ہے، اس بندے نے نماز کے اندر چوری کی ہے۔ تو مجھ سمیت دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آہستہ اور ٹھہر ٹھہر کر سکون کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یقین کریں جب وہ بندہ کہ جو نماز پڑھتا ہے لیکن ٹھہر ٹھہر کے پڑھے، صرف 5 منٹ کا وقفہ ہوگا، 10 منٹ کا جب وقت زیادہ لگ جائے گا، لیکن عام لوگوں کی بنسبت اپنی نماز کے اندر صرف 5-7 منٹ زیادہ لگا دیں، ہر چیز کو ترتیب کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر جب وہ پڑھے گا، سلام پھیرے گا، تو اس بندے کو واقعی پتہ چلے گا کہ میں نے اللہ سے باتیں کی ہیں، اس بندے کو واقعی ہی سکون ملے گا۔ تو نماز کی بڑی برکتیں ہیں۔ نماز سے پہلے ہم وضو کرتے ہیں، وضو کی کتنی برکتیں ہیں ذرا غور کیجئے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک مرتبہ ذہن بنایا کہ ایک پادری کے پاس جاؤں گا اور پادری کو میں تبلیغ کروں گا۔ جب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پادری کے پاس گئے، اس پادری نے دور سے آپ کو دیکھا تو اس نے اپنا دروازہ بند کر لیا۔ بڑی توجہ والی بات ہے، اس نے اپنا دروازہ بند کر لیا۔ حضرت امام جعفر صادق کافی دیر کھڑے رہے،
کہ اس سے میں نے ملاقات کرنی ہے، بڑی حیرت کی بات ہے۔ اس پادری نے اپنا دروازہ بند کر لیا۔ بڑی دیر کے بعد وہ پادری باہر آیا تو آپ نے کہا کہ تو نے مجھے دیکھ کر دروازہ کیوں بند کر لیا تھا؟ پادری کہنے لگا کہ جس وقت آپ تشریف لائے تھے آپ کے چہرے کے اوپر ایک اللہ کا نور تھا، آپ کے چہرے کے اوپر ایک روب تھا، آپ کے چہرے کے اوپر ایک روحانیت تھی، آپ کے چہرے کے اوپر ایک اطمینان تھا، ایک سکون تھا آپ کے چہرے کے اوپر، اور آپ کا چہرہ دیکھ کر میرے دل کے اندر ایک خوف پیدا ہو گیا، میرے دل کے اندر ایک روب پیدا ہو گیا۔ تو اس لیے میں دوبارہ اندر چلا گیا اور جا کر پھر میں نے تورات کھولی اور میں نے کہا کہ میں تورات کھولوں اور دیکھوں کہ یہ جو میری دل کی کیفیت ہے اس کا علاج کیا ہے۔ یہ میں اپنے دل کی کیفیت کا علاج تلاش کرنے کے لیے جب میں نے تورات کھولی تو اس کے اندر لکھا ہوا تھا اگر کسی بندے کے دل میں کسی بھی شخص کا خوف پیدا ہو، وہ بندہ کسی سے ڈرتا ہو، اس کے دل میں ڈر پیدا ہو، یہ باتیں ہمیں اپنے بچوں کو بتانی چاہیے، بچیوں کو بتانی چاہیے۔ اگر کسی کے دل میں کسی کا خوف پیدا ہو جائیں تو اسے چاہیے کہ فوراً وضو کر لیں۔ جب وہ وضو کرے گا تو وضو کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل میں جو خوف پیدا ہوا اس خوف کو دور فرما دے گا، اور اس بندے کے دل کے اندر ایک سکون اور ایک اطمینان جو ہے وہ پیدا ہو جائے گا۔ ابھی صرف وضو کیا ہے، وضو کی سائنسی تحقیقیں تو بڑی ہیں، کتابیں اس کے اوپر لکھی ہیں، دعوت اسلامی کی کتابیں اس کے اوپر مل جاتی ہیں، اور جو ہے علماء نے بڑا کام کیا اس کے اوپر۔ دوسری بات، ایک مرتبہ مروان تھا، مروان وہ موسیقی بڑی سنتا تھا۔ جو بادشاہ ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں جس طرح کہ آج ہے کہ پنجاب کے اندر، لاہور کے اندر بسنت ہے تو وہاں پہ کیا پورے پاکستان میں علماء اس موضوع کے اوپر جمعے پڑھا رہے ہیں کہ مسجدوں کے سپیکر بند ہیں اور لاہور کی چھتوں کے اوپر جو ہے وہ ڈیک فلمیں اور گانے جو ہے وہ یہ لگے ہوئے ہیں، اور اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی ہماری کامیابی ہے۔ میں نے کہا چلو یہ سمجھتے ہوں گے اس لیے کہ حکومت بچیوں کے ہاتھ میں ہے، جب بچیوں کے ہاتھ میں حکومت ہونی ہے تو پھر انہوں نے کرنا کیا ہے، انہوں نے اسی طرح کے تماشے ہی کرنے ہیں کہ کبھی بسنت منا لی، کبھی ٹوپی ڈرامہ کر لیا۔ تو خیر یہ جو مروان تھا، مروان یہ موسیقی جو ہے وہ بڑی سنتا تھا اور کوئی عالم جو ہے اس کو ڈانٹتا نہیں تھا۔ ایک مرتبہ ایک عالم جو ہے انہوں نے جرت کی، عالم نے مسئلہ سمجھایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، بعثت بکسر المزامیر، یہ موسیقی کے آلات توڑنے کے لیے میں آیا ہوں، تو موسیقی جو ہے وہ شریعت کے اندر حرام ہے۔ مروان کو اس بات کا بڑا غصہ آیا، مروان کو اس بات کا بڑا غصہ آیا کہ مجھے کسی عالم نے ٹوکا ہے، ہوتے تو یہ لوگ ایسے ہی ہیں نا متکبر قسم کے۔ اس نے کہا کہ مجھے ایک عالم نے ٹوکا ہے۔ اس نے کہا اچھا یہ عالم ہے، ان کو سزا یہ دوں گا کہ بھوکا شیر ہوگا اور پنجرے کے اندر جو ہے بھوکے شیر کے سامنے ان کو ڈال دیا جائے گا۔ ایک شیر منگوایا گیا بھوکا، پنجرے کے اندر تھا بند، عالم دین کو کہا گیا کہ اس کے آگے جو ہے اس کو ڈال دیا جائے، عالم دین کو اس شیر کے آگے جو ہے وہ ڈال دیا گیا۔ عالم دین بڑے پرسکون، بڑے اطمینان کے ساتھ اس پنجرے کے اندر چلے گئے اور وہاں پر انہوں نے جا کر نفل شروع کر دیے، کوئی ذکر اذکار شروع کر دیا۔ شیر تھا بھوکا اور وہ آ کر اس عالم دین کے پاؤں چاٹنے لگا۔ مروان جو ہے اس نے تو کہا تھا کہ میں اس عالم کا تماشا لگاؤں گا اور میں لوگوں کو بھی دکھاؤں گا، لوگوں کو بھی بلایا گیا۔ تو مروان نے کہا ان کو باہر نکالیں، باہر نکال کر عالم دین سے پوچھا گیا، عالم دین سے پوچھا گیا آخر تیرا کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے شیر جو ہے
اس نے نہ تجھے کوئی نقصان پہنچایا ہے، بلکہ الٹا جو ہے وہ شیر وہ تمہارے قدم جو ہے وہ چاٹ رہا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو عالم دین کہنے لگے میں نے نبی پاک کی ایک حدیث پہ عمل کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کے دل کے اندر کسی چیز کا ڈر پیدا ہو، کسی مخلوق کا ڈر پیدا ہو، کسی انسان کا ڈر اگر کسی بندے کے دل میں پیدا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ وضو کر لیں۔ جب میں پنجرے کے اندر آنے لگا تو میں نے وضو کر لیا تھا۔ میں نے کیا کیا تھا؟ وضو کیا۔ دیکھیں ایک حدیث ہے، ایمان کتنا مضبوط تھا ان لوگوں کا، ایمان ان لوگوں کے پہاڑوں برابر تھے۔ آج تو سارا کچھ پڑھتے پڑھاتے ہیں لیکن اثرات ختم ہو چکے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا نہ کھانا حلال کا ہے، نہ پینا کوئی حلال کا ہے، نہ عمل ہے، بد نگاہی ہے، اور جھوٹ ہے، چغلی ہے، غیبت ہے، حسد ہے، یہ ساری چیزیں جو مکس پلیٹ ہو کر ہمارے سینے کے اندر موجود ہیں، تو پھر کس طرح جو وہ تاثیر پیدا ہوگی۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وضو فرما رہے تھے۔ آپ جو پہلے دور کے اندر جب لوگ آج بھی اگر مراکش کی مسجدیں دیکھیں ہیں ویڈیوز کے اندر تو وہ دکھاتے ہیں کہ وہاں پر حوض ہوتے تھے، حوض ہوتے تو لوگوں سے حوض کے اندر ہی وضو کرتے ہیں، اور جب پانی جو وہ باہر ظاہر بات گلتا اور اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی نالیاں بنائی ہوتی جس طرح یہ پیر مکی صاحب میں جو ہے حوض ہے۔ تو خیر امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جو ہے آپ کا زمانہ تو اس سے بھی پہلے تھا، اب دریا کے کنارے پر بیٹھے ہوئے وضو فرما رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ جہاں سے پانی آ رہا ہے وہاں پر ایک شخص وضو کر رہا ہے اور وہ زانی ہے، اور جب وہ وضو کر رہا ہے اس کے وضو کے پانی کے اندر جو اس کا گناہ ہے اس کے اثرات موجود ہیں۔ آپ اس کے پاس گئے اور اس کو کہا کہ یہ گناہ نہ کیا کر۔ اس نے توبہ کر لی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص آیا، وضو کرنے لگا، وہ شرابی تھا۔ اس کے جب وہ وضو کر رہا تھا تو حدیث میں آتا ہے جب بندہ وضو کرتا ہے کلی کرتا ہے تو منہ کے گناہ نکل جاتے ہیں، جب چہرے پہ پانی ڈالتا ہے تو چہرے کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، جب ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، اسی طرح مسح کرتا ہے تو جو خیالات اور دماغ کے گناہ ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، جب وہ پاؤں کو دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ اس کے پاس گئے اور آپ نے اسے کہا کہ تو شراب نہ پیا کر۔ تھوڑی دیر بعد تیسرا آدمی آیا جو ماں باپ کا نافرمان تھا، جب وہ وضو کرنے لگا تو اس کے گناہ کے اثرات پانی کے اندر تھے، آپ نے یہ دیکھا تو آپ نے اسے جا کر کہا کہ یہ جو تو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے یہ ماں باپ کی نافرمانی نہ کیا کر۔ آج تو ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے مولوی داڑھیوں والے ہیں، وہ بھی اپنے ماں باپ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ وہی داڑھی رکھنا اس کا پرسنل معاملہ ہے، کوئی دستار رکھنا بندے کا پرسنل معاملہ ہے، لیکن ماں باپ کے لیے حکم یہ ہے کہ اف ولا تنہرہما، کہ ماں باپ کے آگے اف نہیں کرنا ہے۔ وہ حدیث میں آتا ہے باقاعدہ کہ اگر وہ مشرک بھی ہیں تو اولاد کو حکم یہ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی فرما برداری کریں۔ یہ نہیں ہے کہ ذرا سی چیز چلیں یہ بات دوسری طرف چلی جائے گی۔ تو پھر امام صاحب نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ یہ جو میری طاقت ہے ٹھیک ہے اس کو جو ہم مجھ سے واپس لے لیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بندہ وضو کرتا ہے نماز کے لیے ابھی وضو کرتا ہے، تو جب وہ وضو کرتا ہے تو وضو کرنے کے ساتھ بندے کے گناہ جو ہے وہ جڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بلال تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو کہ جب میں رات کو جنت میں گیا تھا تو اپنے آگے جو ہے وہ تمہارے قدموں کی آواز کو سنا تھا۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا وقت آتا ہے آپ کے بتائے ہوئے عین طریقے کے مطابق میں اچھے طریقے کے ساتھ وضو کرتا ہوں، اور جب میں نماز پڑھتا ہوں تو پھر میں ٹھہر ٹھہر کر نماز پڑھتا ہوں۔ جس طرح میں نے آپ کو شروع کے اندر کہا کہ اللہ ہمیں بھی یہ توفیق دے کہ ہم نماز ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، کہ اگر 5 منٹ 10 منٹ زیادہ بھی لگ جائیں گے، اگر رکوع اور سجود صحیح ہوں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نماز انسان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی۔ لیکن اگر ہم نے صرف ٹائم پاس کیا، ادھر سے شروع کی ادھر سے سلام پھیرا، تو پھر میں نے آپ کو حدیث سنا دی ہے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑی چوری یہ ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ نماز کی چوری کرے، انسان نماز کی چوری کریں، ادھر سے شروع کیا، نہ رکوع کا پتہ، نہ سجدے کا پتہ، نہ تحیات کا پتہ، یہ پتہ ہے 3 پڑھی ہیں 4 پڑھی ہیں، وہ بھی بامشکل پتہ ہوتا ہے لوگوں کو، اکثر وہ بھی بھول جاتے ہیں۔ تو خیر یہ ہے کہ میں نماز کی فضیلت کے حوالے سے یہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ وضو کر کے اپنے گھر سے نکلتا ہے، وضو کر کے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو ہر قدم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس بندے کو ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ کئی مرتبہ یہ حدیث بیان کی ہے، ہر قدم کے بدلے میں اللہ انسان کو ایک نیکی عطا فرماتا ہے، اور ہر قدم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ انسان کا ایک گناہ معاف فرماتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر ہر قدم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس بندے کو ایک درجہ عطا فرماتا ہے۔ یہ اس صورت میں ہے جب بندہ وضو کر کے گھر سے آئے، ٹھیک ہے، تو ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے، مزاج بنانا چاہیے کہ جہاں سے بھی ہم آئیں، کارخانے میں کام کر رہے وہاں سے وضو کر لیں، اگر جگہ وہاں پر میسر ہے، سہولت ہے، گھر سے آ رہے ہیں تو گھر سے ہم وضو کر کے جو ہے کوشش کریں کہ اللہ کے گھر کے اندر آئیں۔ اور آ کر جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ نماز کے لیے وضو کر کے آتا ہے، جب وہ گھر سے نکلتا ہے اس وقت سے لے کر جب وہ بندہ نماز ادا کر لیتا ہے، سلام پھیر دیتا ہے، اس وقت تک اللہ کی رحمت کے فرشتے جو بندے کو اپنے گوش کے اندر ڈانپ لیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر بندہ مسجد کے اندر آئے نماز پڑھنے کے لیے اور وہاں پر ابھی نماز میں کچھ وقت ہوں اور وہ جماعت کا انتظار کرنے کے لیے بیٹھ جائیں، جماعت کا انتظار کرنے کے لیے بیٹھ جائے کہ جماعت ہونے لگے، جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے، یہاں پر بعض اوقات 1 منٹ رہ جاتا ہے، 2 منٹ، بعض اوقات لوگ 10 منٹ ویٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم پہ جو ہے نا لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ مسجد کے اندر آ کر جماعت کا انتظار کرتا ہے، انتظار کے لیے تھوڑی دیر بیٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو مجاہد جتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حدیث کے لفظ ہیں کہ جو بندہ جماعت کا انتظار کرتا ہے وہ ایسے ہیں جیسے وہ مجاہد کہ جو سرحد کے اوپر اللہ کے دین کی خاطر جو وہ پہرا دے رہا ہے۔ اللہ یعنی فضیلت بیان کی ہے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ جماعت کا انتظار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو مجاہد جتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ نماز پڑھے، یہ میں نے موضوع اس لیے شروع کیا، میں پورا ہفتہ زکوٰۃ کے بارے میں تیاری کرتا رہا ہوں، یہ میں نے اس لیے کیا کہ بالکل ہی کام ختم ہے، نمازوں کے لیے ہم دیکھتے ہیں معاملات ہی الٹ ہو چکے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ نماز ادا کرے اور نماز ادا کرنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کریں اور دوسری نماز آ کر پڑھیں، اس کے دوران جتنے بھی انسان کے گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ انسان کے صغیرہ گناہوں کو ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان، مثلا فجر پڑھی ہے ہم نے، پھر ظہر کا تک جو ہے وہ ہم آئے ہیں اور ظہر کسی بندے نے پڑھ لی ہے، تو اس دوران اگر کوئی اس سے غلطی کوتاہی ہو چکی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک صحابی جو ہے انہوں نے آ کر عرض کی یا رسول نماز کے فوراً بعد یا رسول مجھ سے گناہ ہو چکا ہے، مجھے سزا دیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ میں نے آپ کے پیچھے پڑھی ہے۔ تو فرمایا کہ جس وقت بندہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کے سارے گناہوں کو جو وہ ختم کر دیتا ہے۔ فرمایا تو نے نماز پڑھی ہے؟ عرض کی ہاں پڑھی ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس نماز کی برکت سے تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ اور بے شمار احادیث ہیں۔ پھر ایک وہ نماز ہے جو ہم اکیلے پڑھتے ہیں اور ایک نماز وہ ہے جو ہم مسجد کے اندر یا کسی بھی جگہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ تو ہر بندے کو پتہ ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا وہ 27 درجے بلند ہیں، یعنی جماعت کے ساتھ نماز جو بندہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو 27 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، 27 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔
اگر بندہ خانہ کعبہ نماز ادا کرے تو 1,00,000 نماز کا ثواب ہے، مدینہ شریف میں روضہ پاک کے پاس نماز ادا کریں وہاں 50,000 نمازوں کا ثواب ہے، اگر بیت المقدس میں نماز ادا کرے ایک نماز پڑھے گا 500 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ ایک صحابی تھے نبینہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، ایک مرتبہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب میں نماز کے لیے آتا ہوں تو بعض اوقات مجھے خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی موذی جانور مجھے نقصان نہ پہنچا دیں، تو یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں گھر کے اندر نماز پڑھ لوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عبداللہ، جب تک حضرت بلال کی اذان کی آواز تمہارے کانوں میں آتی ہے تمہارا حق بنتا ہے تم مسجد کا حق ادا کرو، تم مسجد کا کیا کرو؟ حق ادا کرو اور جماعت کے ساتھ آ کر نماز ادا کرو۔ یہ نبینہ صحابی تھے، ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی۔ اگر ویسے بڑا لمبا مسئلہ ہو جانا ہے، اگر کوئی بندے کو راستے کا خوف ہے، اسی طرح کو دشمن کا خوف ہے، اسی طرح انسان کمزور ہو گیا، بیماری ہے، لاغر ہو گیا ہے، چل کر نہیں آ سکتا، کسی ذریعے بھی نہیں آ سکتا، تو اس کے لیے تو حکم ہے کہ وہ گھر کے اندر نماز پڑھے گا، بات سمجھ آئی۔ لیکن نارمل میں بات کرنا، جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہمت اور توفیق دی ہو تو پھر بندے کا حق بنتا ہے بندہ مسجد کے اندر آ کر نماز ادا کریں۔ بلکہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دیکھا نا کہ نماز کے بعد صحابہ کی تعداد کم ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں بلال کو کہوں کہ اذان پڑھے، اور جو لوگ نماز کے لیے حاضر نہ ہوں اگر ان کے گھروں میں عورتیں اور بچے نہ ہوں تو میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ یہ شرح معنی الآثار کی حدیث ہے۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، اور ہر بندہ جانتا ہے کہ آج تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان نہیں پڑھی، نبی نے اذان نہیں پڑھی۔ کیوں نہیں پڑھی؟ اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ حضور رحمت للعالمین ہے، کہ بھئی اگر حضور اذان پڑھ دیں، کسی کے کان میں اذان کی آواز پڑھیں ہیں اور وہ بندہ نماز کے لیے حاضر نہ ہو تو علماء کہتے ہیں اس نے کافر ہو جانا تھا۔ اس لیے حکمت یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اذان نہیں دی، اللہ کے نبی نے اذان نہیں دی، لیکن نماز کے بارے میں صرف تاکید بیان کی ہے۔ جس طرح ہوتا ہے نا، ہم اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا صبیانکم بالصلاۃ اذا بلغوا 7 سنین، کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب بچے جو ہیں وہ 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو جو ہے وہ نماز کا حکم دو، ان کو کیا کرو؟ نماز کا حکم دو۔ وَإِذَا بَلَغُوا 10 سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو ان کو مار کر نماز کے لیے لے کر آؤ۔ یعنی یہ ایک سختی ہے اور ایک تربیتی مرحلہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو بندہ نماز نہیں پڑھتا کل قیامت والے دن وہ بندہ فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، اسی طرح قارون کے ساتھ ہوگا اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ 4 بندوں کا ذکر کیا ہے، 4۔ ایک بے نمازی کے بارے میں فرمایا کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ فرعون کے ساتھ ہوگا، پھر کہا قارون کے ساتھ ہوگا، پھر فرمایا حامان کے ساتھ ہوگا، پھر فرمایا ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ یہ 4 لوگوں کا ذکر کیوں کیا؟ اس لیے کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی حکمت یہ ہے، اگر کسی بندے نے بادشاہ ہونے کی وجہ سے نماز نہیں پڑھی، اگر کسی بندے نے بادشاہ ہونے کی وجہ سے نماز نہیں پڑھی تو کل قیامت والے دن وہ فرعون کے ساتھ ہوگا۔ اگر وزیر ہونے کی وجہ سے نماز نہیں پڑھی تو قیامت والے دن وہ حامان کے ساتھ ہوگا جو فرعون کا وزیر تھا، اور اگر کسی نے دولت کی وجہ سے نماز نہیں پڑھی تو قارون کے ساتھ ہوگا، اگر کسی نے تجارت کی وجہ سے نماز نہیں پڑھی تو وہ ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک زجر بیان کی ہے، توبیخ بیان کی ہے، حضور علیہ السلام نے تاکید بیان کی ہے کہ بے نمازی کی اتنی سخت جو ہے وہ سزا ہے۔ اور 54 منٹ ہو چکے ہیں، آخری میں حدیث بیان کر دیتا ہوں۔
باقی جو ہم اگلے جمعے کوشش کریں گے اسی موضوع کو دوبارہ چلا لیں آگے سے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، مستدرک کی روایت ہے، میں نے یہاں پر کئی مرتبہ بیان کی ہے، ذرا توجہ سے سننا۔ ظاہر بات ہے جب مرض ایک جیسا ہو تو ڈاکٹر دوائی بھی ویسی ہی دیتا ہے، وہ بدلتا نہیں ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں بادشاہ حاضر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بادشاہ کو کہے گا تو نماز کیوں نہیں پڑھتا تھا؟ وہ عرض کرے گا باری تعالیٰ میں حکومت کی وجہ سے نہیں پڑھتا، مجھے وقت نہیں لگتا تھا، ٹھیک ہے، مصروفیت اتنی زیادہ تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ دیکھ حضرت سلیمان علیہ السلام کو، پیغمبر سلیمان علیہ السلام کو ہواؤں کے اوپر ان کی حکومت تھی، چرندوں پرندوں کے اوپر ان کی حکومت تھی، کتنے بڑے اللہ کے نبی تھے، تخت جو ہے وہ ہواؤں کے اوپر لگایا کرتے تھے اور جنات آپ کا تخت لے کر جایا کرتے تھے، جنات کے اوپر آپ کی حکومت تھی۔ فرمایا اتنی بڑی سلطنت کے اوپر ان کی حکومت، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ نماز نہیں چھوڑتے تھے، وہ نماز نہیں چھوڑتے، مجھے سجدہ کرتے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی ملازم کو بلائے گا، جو کسی کا ملازم ہوگا، تو اس سے پوچھے گا تو نماز کیوں نہیں پڑھتا تھا؟ وہ عرض کرے گا باری تعالیٰ میں ملازمت کی وجہ سے، میرا مالک بڑا سخت تھا تو میں ملازمت کی وجہ سے، نوکری کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا دیکھ فرعون کی بیوی ہے آسیہ، حدیث میں ایسے ہی آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرعون کی بیوی تھی آسیہ، اتنا ظلم فرعون اس کے اوپر کرتا تھا، اس کے ہاتھوں میں کیل جو ہے، کیل کے میخیں جو ہے وہ ٹھونک دیتا تھا، لیکن اس کے باوجود آسیہ جو ہے وہ کبھی نماز نہیں چھوڑتی تھی، نماز پڑھا کرتی تھی۔ وہ مجھے یاد کیا کرتے۔ بیمار کو اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو نماز کیوں نہیں پڑھتا تھا؟ بیمار عرض کرے گا باری تعالیٰ بیماری کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا دیکھ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کی طرف۔ میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا اپنے بچوں کو ان چیزوں کو بتایا کریں، اللہ کے نبیوں کے بارے میں، ان کی زندگیوں کے بارے میں بتایا کریں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا پڑھیں قرآن کے اندر، سورہ صاد کے اندر، آپ کا یقین کریں رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، کیسے وہ اللہ کے نبی تھے، کتنی آزمائش تھی کہ سارا جسم جو ہے اس کے اندر کمزوری اور آزمائش آ گئی، صرف ایک زبان بچی تھی اور ایک نگاہ بچی تھی، نگاہ سے ہر وقت اللہ کی طرف تکتے رہتے تھے اور زبان سے ہر وقت اللہ کو یاد کرتے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا بیمار کو، فرمائے گا دیکھ میرے پیارے نبی حضرت ایوب علیہ السلام تھے، اتنی آزمائش بھی تھی لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ مجھے یاد کرتے رہے، اس کے باوجود مجھے یاد کرتے رہے۔ اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو بلائے گا جس کی اولاد زیادہ ہوگی اور پوچھے گا تم کیوں نہیں نماز پڑھتا تھا؟ وہ عرض کرے گا کہ باری تعالیٰ اس لیے نہیں پڑھتا تھا کہ اولاد کے اخراجات پورے کرنے کے لیے کام کاج میں جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا دیکھ حضرت یعقوب علیہ السلام کو، ان کے کتنے بیٹے تھے؟ 12 بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے، لیکن اس کے باوجود وہ میرا ذکر بھی کرتے رہے، مجھے سجدہ بھی کرتے رہے، وہ تو کبھی میری یاد سے غافل نہ ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ ان چاروں لوگوں کو جہنم کے اندر ڈالے گا۔ تو مختصر یہ ہے کہ وقت ہو چکا ہے، تو مختصر یہ کہ آپ یہ دیکھیں اللہ کا گھر ہے، ابھی تک لوگ آ رہے ہیں، تھوڑے سے لوگ ہیں، ہم اذانیں پڑھ کر یقین کریں لوگوں کا ویٹ کرتے رہتے ہیں۔